اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نئے آنے والے دوست احباب کو آفیشیل اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بلا تاخیر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے ایک علاقے کنعان میں رہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت اور نیک تھے۔ ان کی نیکی اور فرمانبرداری کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بنیامین بھی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سگے بھائی تھے اور باقی 10 ستیلے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ اللہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے اور وہی اس کے لائق ہے۔ باپ نے بیٹے کا خواب سننے کے بعد فرمایا، اے یوسف، ایک اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ بخشنے والا ہے، لیکن بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہ تمہارے بھائی تم سے دشمنی کریں۔ اللہ تمہیں نبوت عطا کرنے والا ہے، جس طرح تمہارے خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبوت ملی۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہنے لگے۔ ان کے دوسرے بھائیوں میں وہ خوبیاں نہیں تھیں۔ بھائیوں نے یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ بھائیوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس گھرانے میں زیادہ افراد ہوتے یا جس گھرانے کی زیادہ اولاد ہوتی تو معاشرہ اس میں برتری حاصل رکھتا تھا۔ اسے طاقتور سمجھا جاتا تھا، اسے فتح مند کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وہ گھرانہ قوت اور فتح مند کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔ ایسے گھرانے کی کسی سے جنگ ہو جاتی یا کوئی مصیبت آن پڑتی تو وہ قوت کے بل بوتے پر کامیابی اور کامرانی حاصل کرتے اور جنگ ہوتی تو فتح حاصل کر لیتے۔ اسی بنا پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہم جسمانی قوت کے مالک ہیں اور بہادر بھی ہیں، اس کے باوجود ہمارا باپ ہمیں نہیں چاہتا۔ ہمارا باپ غلطی پر ہے۔ ہمارے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام بہت کمزور ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کا دماغ چل بسا ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں چاہتا۔ اس کی نگاہ میں حضرت یوسف علیہ السلام ہی سب کچھ ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مشورے کے لیے آپس میں سب بھائی ایک جگہ جمع ہوئے۔ باتیں ہوئی، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا اسے جان سے مار ڈالتے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں، جان سے مارنا اچھا نہیں ہے، بلکہ اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ سب نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، اسے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے، یوسف نہ ہو تو ہماری قدر ہوگی، ہم باپ کی منظور نظروں میں رہیں گے، ہمیں باپ کا پیار ملے گا۔ ان سب کے طے پا جانے کے بعد چنانچہ ایک دن یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہم لوگ سیر کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہم کھیلیں گے بھی اور تماشے بھی دیکھیں گے، اپنے دل بھی بہلائیں گے، ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دو، وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا اور اس کا دل بھی بہل جائے گا۔ باپ نے کہا، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یوسف کو اپنی نظروں سے دور کروں۔ بیٹوں نے باپ سے کہا، کیا آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم تو یوسف کو بہت چاہتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم سب اس کی نگہبانی کریں گے، ساتھ لے جائیں گے اور ساتھ لے کر آئیں گے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا، اگر تم لوگ لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہ جاؤ اور بھیڑیا اسے اٹھا کر لے جائے اور اسے کھا جائے۔ بیٹے بولے، ہم غفلت میں نہیں رہیں گے، ہم سب ایک ساتھ جا رہے ہیں، اکٹھے سیر کریں گے، ہم سب کے ہوتے بھیڑیا کس طرح اسے لے جائے گا۔ باپ نے بیٹوں سے کہا، یوسف کو لے جاؤ اور ساتھ لے کر آنا، میں اس کا انتظار کرتا رہوں گا، میری آنکھیں دیکھنے کے لیے ترسے رہیں گی۔ سب نے باپ سے اجازت لے لی، یوسف کو ساتھ لے گئے اور انجانے مقام کی طرف چل پڑے۔
جگہ سنسان تھی، راستہ طے کرتے رہے۔ دور ایک کنواں نظر آیا۔ بھائیوں میں سے ایک نے اس کنویں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ سب اس کنویں کی طرف چل پڑے۔ یوسف کا کرتا اتار کر سب نے مل کر یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چیختے رہے مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ اس کے بعد کسی جانور کو مار کر اس کے خون سے یوسف کا کرتا رنگ دیا۔ کرتا خون سے لال ہو گیا۔ اس کے بعد شام ہو گئی اور اندھیرا ہو گیا۔ اس کے بعد سب بھائی باپ کے پاس پہنچے۔ کہا کہ ہم کھیل کود میں مصروف تھے اور یوسف بیٹھا تھا۔ کسی بھیڑیے نے اسے نقصان پہنچایا ہے، بھیڑیے نے اسے مار ڈالا ہے، ہم اسے بچا نہیں سکتے، یہ یوسف کا کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سب نے بناوٹی رونا شروع کر دیا تاکہ باپ کو یقین آ جائے۔ پھر کہا کہ وہاں یوسف اکیلے سامان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی طرح سے بھیڑیا آیا، اسے اٹھا کر لے گیا۔ ہم یوسف کو بچانے کے لیے سب مل کر دوڑے، لیکن بھیڑیا ہم کے جانے سے پہلے اسے لے چکا تھا۔ یہ یوسف کا خون آلودہ کرتا ہے۔ بیٹوں کی باتیں سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، مجھے یقین نہیں آتا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے۔ میں اللہ سے مدد مانگنا چاہتا ہوں، وہ مجھے صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کی یاد میں روتے رہے۔